بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 سے 60 سال والوں کے لیے نصیحت ان لوگوں کو کرتا ہوں جو 40، 50 یا 60 سال یا اس سے اوپر کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یہاں تک کہ 80 سال کی عمر تک بھی۔ اللہ آپ کو فرمانبرداری، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ پہلی نصیحت: ہر سال حجامہ کروائیں، چاہے آپ بیمار نہ ہو یا کوئی مرض نہ ہو۔ دوسری نصیحت: ہمیشہ پانی پیے، چاہے پیاس نہ لگے۔ بہت سی صحت کی سمسیا جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسری نصیحت: جسمانی سرگرمی کرے، چاہے آپ مصروف ہو۔ اپنے جسم کو حرکت دیں، چاہے وہ صرف چلنا ہو یا تیرنا۔ چوتھی نصیحت: کھانے میں کمی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کرے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پانچویں نصیحت: جتنا ممکن ہو گاڑی کا استعمال نہ کرے جب تک کہ ضرورت نہ ہو۔ اپنے مقامات تک پیدل چل کر جائیں، جیسے مسجد، دکان یا کسی سے ملنے۔ چھٹی نصیحت: غصے کو پیچھے چھوڑ دے۔ غصہ اور فکر آپ کی صحت کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی روح کو کمزور کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کو سکون دے۔ ساتویں نصیحت: جیسا کہ کہا جاتا ہے، اپنے پیسے کو دھوپ میں رکھو اور خود سائے میں بیٹھو۔ یعنی جتنا ہو سکے پیسے کو استعمال میں لائے اور سہولتیں حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ پیسے بچائیں اور خود مشقت اٹھائے۔ اپنے آپ کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو محروم نہ رکھے۔ پیسہ زندگی کو سہارا دینے کے لیے ہے، خود زندگی نہیں ہے۔ آٹھویں نصیحت: اپنی روح کو کسی ایسی چیز کے لیے جسے آپ حاصل نہیں کر سکتے، یا کسی ایسی چیز کے لیے جو آپ حاصل نہیں کر سکے، افسوس میں نہ ڈوبائیں۔ اسے بھول جائیں۔ اگر وہ آپ کے مقدر ہوتا تو آپ کے پاس آ جاتا۔ نویں نصیحت: آزادی اختیار کرے، کیونکہ دولت، مرتبہ، طاقت اور اثر و رسوخ سب گھمنڈ کے ساتھ زوال پاتے ہیں۔ آزادی یعنی نمرتا آپ کو لوگوں کے قریب لاتی ہے اور اللہ کے یہاں آپ مقام بلند کرتی ہے۔ 10ویں نصیحت: اگر آپ کے بال سفید ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ زندگی کا بہترین حصہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ امید سے رہے، اللہ کی یاد کے ساتھ جئیں، سفر کریں اور حلال طریقوں سے لطف اٹھائیں۔ 11ویں نصیحت: سفید بال غم کا سبب نہیں بلکہ تجربے اور حکمت کی نشانی ہے۔ 12ویں نصیحت: اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ بنائے رکھیں، تنہائی صحت اور روح دونوں کو توڑ دیتی ہے۔ 13ویں نصیحت: کتابیں پڑھیں، قرآن اور حدیث کی تلاوت کو اپنا حصہ بنائیں، دماغ اور روح دونوں روشن رہیں گے۔ 14ویں نصیحت: دعا اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے
اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ 15ویں نصیحت، نیند کا خاص خیال رکھیں۔ کم یا زیادہ نیند دونوں صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ 16ویں نصیحت، اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے ایک اچھا اسوہ یعنی رول ماڈل بنے۔ آپ کے اخلاق اور اعمال ہی ان کی اصل دولت ہے۔ 17ویں نصیحت، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، کسی کے کام آئیں۔ نفع بخش انسان اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ 18ویں نصیحت، اپنی صحت کا فائدہ چیک اپ کرواتے رہیں۔ دل، شوگر اور بلڈ پریشر کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تاکہ بیماری وقت پر پکڑی جائے۔ 19ویں نصیحت، صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالیں۔ چھوٹا سا بھی صدقہ بڑا اثر ڈالتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ 20ویں نصیحت، اپنی اولاد اور اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا اور توجہ دینا سب سے بڑی دولت ہے۔ 21ویں نصیحت، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اسلام نے پڑوسی کے حق کو بہت اہمیت دی ہے۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا۔ 22ویں نصیحت، ہر دن اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ آخری اور سب سے اہم نصیحت، کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں۔ یا آپ کے جتنے کا کارڈ ہیں اس زندگی میں اور اس دن میں جب نہ دولت کام آئے گی اور نہ اولاد۔ اگر آپ کو یہ مفید لگے تو اسے پھیلائیں اور دوسروں کو محروم نہ کریں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہو، اس لیے دوسروں کے لیے ہر طرح نفع مند ثابت ہو۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔